جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آج کل پوری سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا ہمارے پاس باقی جو سورسز ہیں فار کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل کی جو کانفلکٹس ہے اس وقت وہ ڈسکس ہو رہی ہے. Not only in Pakistan or in Muslim majority countries or cities, but throughout the world. آپ سارے کانٹیننٹس میں جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ اسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ کرائسس ہیں، ویری اسپیشلی انرجی کرائسس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور لوگ جو ہے اس وقت یہ برداشت سے ان کا باہر ہو رہا ہے کہ کس طرح وہ ڈیلی یوزیج کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو کس طرح مینیج کر سکے. تو بینگ مسلم اینڈ شیعہ مسلم ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایسی سچویشن میں اس طرح کی کرائسس کے اندر ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ویری اسپیشلی ہمیں تو ڈیفینیٹلی آگاہی ہونا چاہیے کہ ایران کا کیا موقف ہے اس وقت، اور امریکہ اور اسرائیل اینڈ ان کے باقی جو 200 کنٹریز ہیں نان مسلمز وہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہائپوکریٹ سٹیٹس ہیں مسلمانوں کے اندر، ان کی کیا پوائنٹ ہے. تو ہم تو واضح طور پر یہی کہتے ہیں کہ ایران کا چونکہ پچھلے راؤنڈ اباؤٹ 47 ایئرز سے ایران کے اوپر پابندیاں تھی، ایران کا چاروں طرف سے ان کا سیج کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا، اور ایران کو ترقی کرنے سے وہ لوگ رک چکے تھے، کیونکہ ساری جو انرجی تھی جس کے ذریعے سے یورپ اور امریکن سٹیٹس اور باقی دنیا کی کنٹریز جو ہے ان کا مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریز جو تھے وہ چل رہے تھے. انرجی ایران کے راستے سے گزر رہی تھی، لیکن ایران کو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. تو دیٹس وائی ایران کو پوری دنیا نے الگ تلگ رکھا، آئسولیشن میں رکھا، تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے اور یوں ہی دن بدن وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے ختم ہو جائے. لیکن الحمدللہ باوجود اتنے سینکشنز کے انٹرنیشنلی ایران نے ترقی بھی کی، ایجوکیشن میں بھی بہت ترقی کی، سائنس میں بھی بہت، سائنس ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں، اور اسی طرح انہوں نے آرٹس میں بہت زیادہ ترقی کی ہے. جو لوگ ایران وزٹ کر چکے ہیں وہ بغیر اگر وہ تعصب نہ کریں تو وہ بتائیں گے کہ ان کا بلڈنگ انفراسٹرکچر، روڈ انفراسٹرکچر کیا ہے، ان کی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں کیا سچویشن ہے. اور ورلڈ وائڈ وہ لوگ دوسرے اور تیسری نمبر پہ جینیس لوگ ہیں، تو بہت کچھ کر چکے ہیں. ابھی دنیا ساری جانتی ہے کہ اس وقت جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی ہے یا وہ ڈیفینس میں انہوں نے کتنا زیادہ امپرومنٹ کیا ہے، ساری دنیا دنگ کے رہ گئی ہے. حتیٰ کہ یو ایس اے اور اسرائیل بھی اس وقت بہت زیادہ حیران ہے کہ ایران نے اتنی 47 ایئرز کے سینکشنز کے باوجود اتنی سٹرگل کیسی کی، اس حد تک کیسے پہنچا ہے. یو نو ویری ویل کہ یوکرین میں جو جنگ جاری ہے رشیا کے ساتھ، ادھر بھی ایران رشیا کی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور ایران کی وجہ سے کہ ایران اگر اپنا ہرمز کو بند رکھتا ہے تو چائنا کی 50% انرجی کنزمپشن جو ہے وہ ایران سے وہ بھی رک سکتی ہے. تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا، اللہ تعالیٰ نے ایران کو ایک ایسے لوکیشن پہ رکھا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کی محتاج بنی ہوئی ہے. اب پوری دنیا جو بھی سٹرگل کرتے ہیں، جس طرح انداز سے بھی کرتے ہیں، لیکن موقف یہ ہے کہ ایران نے جو ابھی اپنی سروائیول کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پوری دنیا میں جسٹس ہو، ایکوالٹی ہو، اور سب کو برابر کے حقوق ملے، اس کے لیے ایک سٹرگل کر رہے ہیں. شیعہ آئیڈیالوجی کے مطابق، ہمارے سسٹم کے مطابق 12 امام، جس کو ہم 12 بھی کہتے ہیں، اس میں 12واں امام جو ہے وہ ابھی اس کو آنا ہے پوری دنیا میں. اسی نے ہی جسٹس اور ایکوالٹی کو قائم کرنا ہے، جو کہ سب مسلمانوں، غیر مسلمانوں، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، جتنے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں جس نظریے کے لیے، سب کے لیے اچھا ہے، بہترین ہے. جس طرح سید علی خامنہئی شہید رہبر معظم، اس کی جو بہت زبردست بات تھی کہ اگر امام کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ کی حکومت ہے، تو ہم اسی پلینٹ ارتھ کے اوپر، اسی دنیا میں دائیں بائیں پہ ہم جنت جیسے حالات دیکھیں گے. جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جنت ایسا ہے، حالانکہ
وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا جنت کیسا ہے، لیکن جو ذہن ایک انسان بناتا ہے کہ ایسا ہوگا وہ اس دنیا میں ہو جائے گا. تو اس کے لیے تو ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اسٹرگل بھی کرنا چاہیے، اور جتنا بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ایران کے سسٹم کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بغیر اس کے کہ ہم اس سے ہمیں کچھ ڈائریکٹ اس طرح کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم آئیڈیالوجیکلی ایران کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے ہم مربوط ہیں. تو بہت سے زیادہ شیعہ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ جائیں، یہاں وہاں خواہ مختلف گونسلوں میں نہ بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے پیٹ سے جو نظریات نکالتے اس کو چھوڑو. ابھی تو ساری دنیا کو کلیئر ہو گیا ہے، شیعوں کے علاوہ لوگ بھی ابھی مان رہے ہیں کہ ایران کا جو نظام ہے ولایت فقیہ کا، وہی ایک بہترین ٹریک ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. ولایت فقیہ کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم ہو دنیا میں، اور ہماری اپنی جو رائٹس ہیں شیعوں کے رائٹس وہ بھی ہمیں ملے، پوری دنیا میں جسٹس ہو، ایکوالٹی ہو، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو، ڈیولپمنٹس ہو، پراسپیرٹی آئے، سب لوگوں کے لیے ہیپینس ہو. تو یہ تو اچھا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے یہ اسٹرگل جاری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو کے حوالے کریں گے. ڈیفینیٹلی امام کا جب گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ امتحانات ہوں گے، آزمائش ہوں گے، مشکلات ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کو آسانی ملے گی، آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کو خوشحالی ملے گی. بغیر امتحان کے، آزمائش کے کسی کو بھی ترقی نہیں مل سکتی. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں، ترقی کریں، تو امتحان سے گزرنا ہوگا. اور یہ امتحان اس وقت ہمارے ہاں کیا آئے، مثلا میں پارا چنار کی بات کروں تو یہاں پہ تو جو کرائسس چاروں طرف سے ہمیں بھی ایران کی طرح ہر وقت بند رکھتے ہیں، مین روڈ بند ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، انرجی کا مسئلہ ہوتا ہے، انرجی کنزمپشنز کے حوالے سے پیٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے، بجلی کا آلریڈی مسئلہ ہے، گیس نہیں ہوتا ہے. یہ نارمل روٹین میں ہم نے پچھلے 25-30 سالوں سے یہی سارا کچھ ہمارے اوپر بھی یہ سارے سینکشنز لگواتے ہیں. تو ایک بار پھر ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہوگا. تو سارے لوگوں کے لیے یہ ایک آج کا میسج ہے کہ اپنے ایک سال کے لیے جو بھی تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں فضول چیزوں میں پیسے انویسٹ نہ کریں، بلکہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے سروائیول کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، وہ ساری چیزیں سٹوریج کریں گھروں میں، تاکہ اگر بر وقت ضرورت کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے فیس کریں. اور بہت زیادہ فضول کاموں سے، جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کا ایگزام ہوتا ہے کالج میں، تو وہ سارے مصروفیات ختم کرتے ہیں، کھیل کود کو ختم کرتے ہیں، صرف اپنے ایک سبجیکٹ کے اوپر، یعنی کالج کے سبجیکٹس کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے، محنت اس کے لیے کرتا ہے. اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہ مثلا ابھی تو ایگزام ہم تیاری بھی ہم نے کر لی اور امتحان بھی نہیں ہوا، مطلب ہم نے اتنے انتظار بھی کرے، امام بھی نہ آئے، تو نو پرابلم، آپ نے ایگزام کے لیے تیاری کی، آپ ریڈی تھے، ڈیٹ شیٹ چینج ہو گیا، ڈیٹ اس کا کچھ 1 مہینہ بعد ہو گیا، تو نو پرابلم، آپ اس سے بہتر تیاری کرو گے اور امتحان میں اچھی طرح نمبروں سے آگے جاؤ گے. سو فار دیٹ پرپز ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ جو رسپانسبل لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح بات کریں کہ ہمیں جو لوگ ہیں وہ فوکس کریں، فضولیات سے کٹ کر لیں، اپنے غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو بھی کٹ کر لیں، جو خواہشات ہے، جو ہماری چاہتے ہیں ان کو بھی ختم کریں، ضروری چیزوں کو آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ بہت ضرورت آپ کے لیے کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو. Thank you very much for listening and watching this video.